मेरा नाम ज़ीशान है। अगर आज से पहले तुम मुझसे पूछते कि तुम्हें घोस्ट्स पर यकीन है, तो मैं हंसते हुए कहता कि ये सब बकवास है। लेकिन 2022 में 2 रातें ऐसी आईं, जिनके बाद मैं आज भी अकेला सोने से डरता हूँ। एक रात शुमाली पहाड़ों के कच्चे रास्ते पर, दूसरी रात सिक्किम की एक पुराने कब्रिस्तान में। जो मैंने देखा, जो मेरे दोस्तों ने देखा, वो अल्फाज में बयान करना भी मुश्किल है। अगर तुम्हें हिम्मत है, तो पूरी कहानी आखिर तक सुन लो, क्योंकि आखिर में जो चीज़ मेरे कंधे पर लगी थी, उसकी निशानात आज भी मौजूद हैं। मेरा नाम ज़ीशान है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। पहले मैं मावराई चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था। मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे। लेकिन अक्टूबर 2022 के बाद सब कुछ बदल गया। उस दिन हम 3 दोस्त, मैं, इर्तिज़ा और दानियाल, स्कर्दू जा रहे थे। इर्तिज़ा ने नई एसयूवी ली थी, इसलिए वो पहाड़ी रास्तों पर उसे आजमाना चाहता था। हम सुबह निकले थे, दिन भर घूमते रहे। रात 11 बजे के करीब बशाम के पास पहुंचे तो पता चला कि शाहराही रेशम पर मरम्मत हो रही है। ट्रैफिक को एक पुराने कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया था, जो कोहिस्तान के पहाड़ों से गुजरता था। रास्ते के बिल्कुल शुरू में एक छोटा सा ढाबा था, सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। हमने सोचा चाय पी लें, थोड़ी देर आराम कर लें। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उम्र 80 के करीब होगी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। इर्तिज़ा ने उससे रास्ते के बारे में पूछा। बूढ़े ने चाय का प्याला नीचे रखा और आहिस्ता से बोला, बेटा, अगर हो सके तो सुबह तक यहीं रुक जाओ। ये रास्ता सिर्फ पत्थरों का नहीं। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। हमने सोचा ये पहाड़ी लोगों का पुराना वहम है। चाय के पैसे दिए और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। जैसे ही हम उस कच्चे रास्ते पर चढ़े, हवा का रुख बदल गया। दर्जा हरारत अचानक बहुत गिर गया। बाहर इतनी ठंड थी कि गाड़ी के शीशे पर धुंध लगने लगी। दानियाल पीछे वाली सीट पर सो गया था। इर्तिज़ा ड्राइविंग कर रहा था और मैं सामने बैठा था। सड़क बहुत तंग थी। एक तरफ बुलंद पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई थी, जिससे दरिया का शोर आ रहा था। तकरीबन 1.5 घंटा चलते रहे। सब खामोशी थी। अचानक गाड़ी की छत पर जोरदार धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरा हो। इर्तिज़ा ने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी हिल गई। मेरा दिल धड़क उठा। दानियाल भी जाग गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। इर्तिज़ा ने आहिस्ता से कहा, शायद ऊपर से कोई पत्थर गिरा हो। हमने कुछ देर इंतजार किया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। इर्तिज़ा ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। जैसे ही आगे बढ़े, छत पर दोबारा आवाज आई, लेकिन इस बार ये रेंगने वाली आवाज थी, जैसे कोई चीज छत पर चल रही हो। आवाज आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक विंडशील्ड के ऊपर वाले हिस्से से एक हाथ लटक गया। वो हाथ इंसानी नहीं लग रहा था। उंगलियां बहुत लंबी थीं, नाखून सियाह और मुड़े हुए थे। हाथ ने शीशे को हल्का सा छुआ और एक धुन सी छोड़ गया। दानियाल चीख उठा। मैं मुंजमद हो गया। इर्तिज़ा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हम तीनों ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। गाड़ी के अंदर की लाइट्स मद्धम होने लगी। बाहर हवा में एक अजीब बू आने लगी थी, जैसे पुरानी मिट्टी और नम की। कुछ देर बाद सड़क के बाईं किनारे हमें एक साया नजर आया। वो मिट्टी जैसे रंग का था। कभी वो सीधा खड़ा दौड़ रहा था, कभी चारों हाथ पांव पर। उसका कद 7-8 फुट के करीब लग रहा था। वो हमारी गाड़ी के बराबर बराबर चल रहा था। जब इर्तिज़ा ने रफ्तार 80-90 तक की, तो वो एक लंबी छलांग लगाकर आगे निकल जाता और फिर सड़क के किनारे पत्थर की तरह बैठ जाता। दानियाल ने कांपते हुए कहा, ये चिल्लावा है। मेरे दादा कहते थे ये पहाड़ बन जाती हैं। गाड़ी का इंजन अब अजीब आवाजें निकाल रहा था, जैसे कोई उसे पीछे से रोक रहा हो। पिछले शीशे पर खुरचने की आवाज आने लगी। हम सब पसीने से तर थे, हालांकि बाहर बहुत ठंड थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये ताक़ुब चलता रहा। दूर से जब एक छोटी सी बस्ती के लाइट्स नजर आए, तो उस मिट्टी वाले वजूद ने एक भारी लंबी चीख मारी। चीख में इतनी अजियत थी कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीख मारकर बाएं पहाड़ में गायब हो गया। बस्ती पहुंचकर हम गाड़ी से उतरे। इर्तिज़ा ने टॉर्च जलाई। गाड़ी की छत पर बड़े बड़ी मिट्टी के पांव के निशान थे। हर निशान इंसानी पांव से 3 गुना बड़ा था।
ہم نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے اور صبح ہونے تک ڈرائیونگ کرتے رہے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اکتوبر 2023 میں 4 دوستوں فرحان، شہزیب، اسد اور حمزہ کے ساتھ سکم کے قریب گیا۔ شہزیب ولاگنگ کرتا تھا، اسے ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش۔ گاڑی کا انجن اب عجیب آوازیں نکال رہا تھا، جیسے کوئی اسے پیچھے سے روک رہا ہو۔ پچھلے شیشے پر کھرچنے کی آواز آنے لگی۔ ہم سب پسینے سے تر تھے، حالانکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک یہ تعاقب چلتا رہا۔ دور سے جب ایک چھوٹی سی بستی کے لائٹس نظر آئے تو اس مٹی والے وجود نے ایک بھاری لمبی چیخ ماری۔ چیخ میں اتنی اذیت تھی کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیخ مار کر بائیں پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ بستی پہنچ کر ہم گاڑی سے اترے۔ ارتضیٰ نے ٹارچ چلائی۔ گاڑی کی چھت پر بڑے بڑے مٹی کے پاؤں کے نشان تھے۔ ہر نشان انسانی پاؤں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے اور صبح ہونے تک ڈرائیونگ کرتے رہے۔ اس واقعے کی 1 سال بعد اکتوبر 2023 میں 4 دوستوں فرحان، شہزیب، اسد اور حمزہ کے ساتھ سکم کے قریب گیا۔ شہزیب ولاگنگ کرتا تھا، اسے ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش رہتی تھی۔ ہم ایک پرانی برطانوی دور کی ہل سٹیشن جا رہے تھے۔ شہزیب نے نقشے پر ایک شارٹ کٹ دیکھ لیا جو گھنی جنگل اور پرانی قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا۔ مقامی ڈرائیور نے منع کیا کہ رات کو اس راستے پر نہ جاؤ، وہاں قدیم قبرستان ہے اور چیزیں اچھی نہیں، لیکن شہزیب نے اصرار کیا کہ ویڈیو زبردست بنے گی۔ ہم سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ رات کے 2 بجے کے قریب ہم قبرستان کے آہنی گیٹ کے سامنے پہنچے۔ دھند اتنی گھنی تھی کہ 20 فٹ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں نم اور سڑنے کی ہلکی بو آ رہی تھی۔ ہم گاڑی سے اترے۔ شہزیب کیمرہ آن کر کے وی لاگ ریکارڈ کر رہا تھا۔ قبرستان بہت پرانا تھا، زیادہ تر قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان پر کائی جمی ہوئی تھی۔ ہم اندر کچھ فٹ چلے ہی تھے کہ حمزہ نے کہا اسے پیشاب لگ رہا ہے۔ وہ دائیں طرف جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ ہم باقی لوگ ایک جگہ کھڑے تھے۔ تقریباً 3-4 منٹ بعد مجھے لگا کہ حمزہ نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ایک بڑی قبر کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے آواز دی، ذیشان ادھر آؤ ذرا، یہاں دیکھو کیا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے قریب گیا مجھے کچھ عجیب لگا۔ وہ حمزہ ہی تھا، وہی جیکٹ، وہی پتلون، لیکن اس کا قد تھوڑا لمبا لگ رہا تھا اور اس کا جسم تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ جب وہ میری طرف مڑا تو میرا خون جم سا گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، کوئی سفیدی نہیں تھی۔ چہرہ کھینچا ہوا تھا، جلد ہڈیوں پر چپکی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ نا دیکھو۔ اس کی آواز حمزہ جیسی تھی، لیکن اس میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے اصل حمزہ کی آواز آئی، یار تم لوگ کہاں مر گئے ہو؟ میں تیزی سے پیچھے مڑا۔ اصل حمزہ، شہزیب، فرحان اور اسد سب 20-25 فٹ دور کھڑے تھے۔ جب میں واپس قبر کی طرف دیکھا تو وہ ہمشکل غائب تھا۔ وہاں صرف ایک تازہ کھودا ہوا گڈھا تھا جس سے تیز سڑنے کی بو آ رہی تھی۔ میں چیخا اور بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا، یہاں سے نکلو ابھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ مذاق نہیں ہے۔ ہم گیٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ قبرستان کے بالکل درمیان ایک بڑا پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کی جڑیں زمین پر سانپوں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اوپر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ شہزیب نے ٹارچ اوپر کی۔ ایک عورت درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جو کئی جگہ پھٹا ہوا تھا۔ اس کا بائیں حصہ کا چہرہ بالکل نارمل تھا، لیکن دائیں حصہ پوری طرح جلا ہوا تھا۔ جلد گلی ہوئی تھی، جبڑے کی ہڈی صاف نظر آ رہی تھی اور وہاں سے کچھ رس رہا تھا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ شاخ سے نیچے کی طرف رینگنے لگی۔ اس کی حرکت بالکل غلط تھی، جیسے اس کے جسم میں ہڈیاں نہ ہوں۔ وہ زمین پر اتری اور ہماری طرف رینگتی ہوئی آنے لگی۔ اس کے گلے سے خشک لکڑی توڑنے جیسی آواز آ رہی تھی۔ ہم سب بھاگے۔ راستہ بہت لمبا لگ رہا تھا۔ دھند کی وجہ سے گیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سب سے آخر میں تھا۔ اچانک میرا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پتھر سے ٹکرایا اور میں گر پڑا۔ وہ عورت اب مجھ سے صرف 3-4 فٹ دور تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے اپنا جلا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔
جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے کندھے کے قریب آیا مجھے شدید ٹھنڈ لگی۔ ایسا لگا جیسے میری ساری گرمی چھین لی جا رہی ہو۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے بس آنکھیں بند کر کے یا اللہ کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک مقامی چھوٹے ہسپتال میں تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے گھسیٹ کر گاڑی تک لایا تھا۔ شازیب کا کیمرہ مکمل جل چکا تھا، اندر کا سارا ٹیپ خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے میرے کندھے پر دیکھا تو وہاں 3 انگلیوں کے گہرے نشان تھے۔ نشانات اب بھی موجود ہیں، وہ انسانی انگلیوں جیسے نہیں تھے۔ اس رات کے بعد میں کئی دن تک بول بھی نہیں سکا۔ آج بھی جب رات کو اکیلا ہوتا ہوں تو وہ جلی ہوئی بو، وہ بھاری سانسیں اور وہ سیاہ آنکھیں یاد آ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب دماغ کا وہم تھا، لیکن میرے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں، میرے دوستوں کی گواہی ہے، اور میری کندھے پر وہ نشانات ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں اب بھی ان اجاڑ راستوں اور پرانے قبرستانوں میں موجود ہیں۔ وہ ہمیں دیکھتی ہیں اور کبھی کبھی وہ ہمارا پیچھا بھی کرتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے یا خود دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور رات کو اجاڑ جگہوں پر جانے سے پہلے ضرور سوچ لیں۔